السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہلال نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ انالیسس۔ آج بھی ہم بات کریں گے، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے 2-3 پروگرامز میں بات کی، دودھ کے استعمال سے متعلق۔ کون سا دودھ؟ کھلا دودھ، فریش ملک، یعنی جو ہم باڑوں سے یا ڈیری فارم سے ہم لوگ لے کر آتے ہیں، یوز کرتے ہیں، دکانوں سے خریدتے ہیں، چائے پیتے ہیں، روزمرہ کے استعمال میں چھوٹے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ آج کل ایک پرسیپشن چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ جب سے یہ لمپی اسکن وائرس آیا ہے گائے میں، ہم نے یہ بھی چیز کنفرم کی ڈاکٹر سے وہاں پہ، جب ہم پچھلے پروگرام میں گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ صرف گائے میں آیا وائرس، بھینسوں میں نہیں، اور جبکہ عام طور پر 95% یا 90% جو ہے بھینسوں کا دودھ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا جائے کہ سوشل میڈیا جہاں مثبت اس کا استعمال ہو رہا ہے، وہیں پہ کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جو اس کا منفی استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کہ کھلا دودھ یا جسے ہم کہیں فریش ملک، وہ عام طور پر یعنی جب سے یہ بیماری آئی اس کے بعد سے پینے کے بعد لوگوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں یا انسانوں کے لیے نقصان دہ۔ تو آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر ثاقب خان، پی ایچ ڈی اینیمل نیوٹریشن۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب صاحب، اس موضوع پہ ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ تو ڈائریکٹ ہم براہ راست مدعے پر آتے ہیں، یہ افواہیں ہیں یا حقیقت، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور ناؤ نیوز نیٹ ورک کا۔ میں پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت ایکٹیو ہیں اس میجر ایشو کے اوپر، جو اس وقت سب سے زیادہ ہاٹ ایشو چل رہا ہے کراچی کے لیے۔ دیکھیں، آپ نے بات کی اس ایشو کے حوالے سے، تو بالکل یہ فیک نیوزز ہیں، منفی پروپیگنڈا چل رہی ہے اس وقت۔ کچھ چند ہمارے دوست بھی ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اپنا فیس ویلیو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یوز کر رہے ہیں اور اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں سر، ایک چیز تو واضح ہے کہ ہمارے یہاں لٹریچر کی سب سے بڑی کمی ہے، تھیوری کی سب سے بڑی کمی ہے۔ میں نے ریسنٹلی اتنے بڑے زبردست ادارے بھی دیکھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کی باقی بہت ساری خدمات ہیں، میں خود بھی ان کا بہت بڑا فالوورس ہوں گا فیس بک کے پیجز کے اوپر، یوٹیوب کے چینلز کے اوپر، لیکن وہاں پر ان کی ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ اگر اس انڈسٹری کے حوالے سے، دودھ کے حوالے سے، گائے بھینس کی ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے بات کریں گے تو شاید جتنی مجھے نالج ہو یا جتنی اور ڈاکٹرز کو، ہمارے سینئرز کو نالج ہو، شاید ان کو نہ ہو۔ تو جب تک آپ کو کنفرم پتہ نہیں ہو، آپ کو تھیوریٹیکل، آپ کو لٹریچر کا اس کا نہیں پتہ ہو، تب تک اس کے اوپر بات کرنا بالکل غلط ہے۔ اگر دودھ کے حوالے سے بات کریں گے تو سر، یہ بیماری آج سے نہیں، پچھلے 100 سالوں سے چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ پوری دنیا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم کراچی کی بات کریں تو اکتوبر میں یہ بیماری آئی تھی، جیسے آپ نے بھی ان پورا کوریج کی ہے اس شو کی، اس لمپی اسکن ڈیزیز کے حوالے سے۔ ان 5 مہینوں میں ہر جگہ دودھ گیا ہے، کھلا دودھ جسے تازہ دودھ کہا جاتا ہے، ہر جگہ لوگوں نے، کنزیومرز نے اس کو پیا ہے، میں نے خود پیا ہے، میری فیملی نے پیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی یوز کیا ہوگا، کنزیوم کیا ہوگا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا ان 5 مہینوں کے اندر کوئی ایسے سائن و سمٹمس آپ کے یہاں ملے یا کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوا؟ بڑے بڑی لیبارٹریز ہیں، بڑے ادارے ہیں، آغا خان جیسے، کہیں پہ بھی ایسا کیس سنگلی رپورٹ ہوا جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ بیماری لمپی اسکن ڈیزیز وائرس کی وجہ سے پھیلی ہو؟ تو سر، ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بات یہ انف ہے، کافی ہے کہ اس بیماری کا دودھ کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہے، نہ ہی گوشت کے اوپر اس بیماری کا کوئی ایفیکٹ ہے۔ اور ویسے بھی جب بھی ہمارے پاس کھلا دودھ، تازہ دودھ آتا ہے تو ہم اس کو مور دین 120 فارنہائٹ پہ جو ہے وہ بوائل کرتے ہیں اور 2-3 دفعہ اس کو ابال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچز بھی موجود ہے، جب آپ اتنے سینٹی گریڈ فارنہائٹ پہ دودھ کو جب بوائل کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی اس کے اندر جتنے بھی جرمز اور بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچ رہا، کیا آپ کے جاننے والوں میں نے تو اپنے عزیز اقربا، رشتہ دار، دوستوں میں سب سے بات کی، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے اس چیز پہ کام کر رہا ہوں، تو میں بھی چاہوں گا کہ میں اگر کوئی رپورٹ دے رہا ہوں تو وہ صحیح اور صحیح، بالکل صحیح رپورٹنگ ہونی چاہیے۔ تو مجھے اپنے جاننے والوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ بھئی یہ دودھ یا گوشت کے استعمال سے ہماری طبیعت خراب ہوئی ہے یا وائرس ہو گیا یا الرجی ہو گئی۔ آپ کے جاننے والوں میں یا آپ کے کسی میں ایسی کوئی چیز سامنے آئی؟ سر الحمدللہ ابھی تک ایسا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، اور نہ ہی میں آپ کے اس چینل کے تسلسل کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں اور بتاتا چلوں گا کہ میں چیلنج دے کر کہتا ہوں کہ یہ 5 مہینے کے اگلے 5 سال میں بھی لمپی اسکن وائرس کے حوالے سے کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوگا،
کیونکہ اس کے اوپر ریسرچز پڑھی ہیں, تھیوری پڑھی ہے, لٹریچرز پڑھے ہیں. ہم نے نہیں, ہم سے پہلے افریقہ کے اندر, یورپین کنٹریز جن کا ہم مثال دیتے ہیں, ان کنٹریز کے اوپر اس بیماری نے بہت ہیوی آؤٹ بریک کیا. وہاں پر 100 سال ہونے کے بعد بھی کوئی ایسا کیس آؤٹ بریک نہیں ہوا. تو ہم 5 مہینے کے اندر یا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دودھ کی وجہ سے کوئی نقصانات ہیں؟ تو اس طرح کا کوئی کیس نہیں. ہاں, جو منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے تھرو, ان سے سوال پوچھا جائے کہ بھائی کیا آپ نے یہ دودھ پیا ہے, یا آپ کے کسی جاننے والے نے دودھ پیا, اس کے اوپر کوئی ایسا اثر آیا یا سائیڈ ایفیکٹس ہوئے جس کی وجہ سے آپ لوگ یہ منفی خبریں پھیلا رہے ہیں؟ تو خدارا ان کو چاہیے کہ ایسی منفی خبریں نہ پھیلائیں. جب تک پراپر اس بیماری کا آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ایک سوشل پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ بالکل. تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ افواہیں اور ایک پروپیگنڈا ہے. ایسے ہی سر. اچھا, تو جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ بھئی دودھ نقصان دہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے سر. کیوں؟ دیکھیں, یہ لمپی اسکن وائرس صرف یہاں پر تو پہلی دفعہ آیا ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا بیماریاں ہیں. کراچی میں بات کروں یا پوری ڈیری انڈسٹری کی بات کروں, ایسی بے تحاشا بیماریاں ہیں جس میں وائرل ہو گئی, بیکٹیریل ہو گئی. سب سے بڑا مسئلہ تو لیور فلوک کا ہوتا ہے. لیور کی بہت ساری بیماریاں ہیں, وہ دودھ بھی مارکیٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, بیکٹیریل جس کو اینٹی بایوٹکس بھی لگتے ہیں, بہت ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں. آج تک وہ جب بھی آپ اس کو ابالیں گے تو آٹومیٹکلی وہ سارے جرمز اور بیکٹیریاز کل ہو جائیں گے. ہم نے ان ایشوز پہ آج تک بات نہیں کی. صرف لمپی اسکن کے ایشو کو ہی ہم نے جو ہے وہ اتنا مارکیٹ میں ہائپ کی ہوئی ہے, کیونکہ اس بیماری کا کسی کو علم نہیں تھا, کیونکہ یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی. تو سمجھنے کے لیے یہ بات انف ہے سر. اور دوسرا آسان سا حل اس کا یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو پاپولیشن ہے دودھ پینے کے حوالے سے, جیسے آپ نے سوال کیا, اس کا جواب اسی میں کہ 85 to 90% جو پاپولیشن ہے وہ بفیلوز کی ہے, بھینسوں کی ہے. اور اگر کاؤز کی بات کریں اس میں پاپولیشن ٹوٹل 5 سے 10% کاؤز کی ہے. اب ان کو بھی اگر ہم جو ایلیبوریٹ کریں گے تو 2 سے 3% ہمیں جو ہے وہ کاؤز کی پاپولیشن ان کی ملے گی جو ہالسٹن فریزن یا جو ایگزوٹک بریڈ جسے ہم کہتے ہیں, جو باہر سے لائی جاتی ہیں, ان بریڈز کی ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ کوانٹ ملے گی. اب یہ جو بیماری ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہی باہر والی بریڈ کے اوپر کر رہی ہے. اور سر جب بھی آپ, چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو, کسی بھی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز کھانا ہم پسند نہیں کرتے, انٹیک ہمارا ختم ہو جاتا ہے بالکل. سیم ایز جانور میں بھی اسی طرح سے ہے کہ جب بھی کسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے اس کا امیون سسٹم, قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے تو اس کا انٹیک بند ہو جاتا ہے. جب انٹیک بند ہو گیا تو اس کی پروڈکشن ختم ہو جاتی ہے, اس کا دودھ بھی آنا بند ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہی دودھ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے؟ ٹھیک ہے, ہم بات تو کر رہے ہیں کہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے, جبکہ ہمیں کوئی ایسی چیز یا ایسا کیس ابھی تک تو نظر نہیں آیا. لیکن ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جانور کے اپنے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ یہ بیماری بیسکلی ہے. کہ ہم دوبارہ جاننا چاہیں گے, اپنے ناظرین کے لیے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ یہ بیماری بیسکلی ہے کیا اور جانور کو کتنا افیکٹ کرتی ہے. دیکھیں, اگر اس بیماری کے حوالے سے پوچھیں گے تو نو ڈاؤٹ بہت ہی خطرناک بیماری ہے, کنٹیجس ڈیزیز ہے. ایک جانور سے دوسرے جانور, یعنی ایک گائے سے دوسری گائے کے اندر بہت تیزی سے منتقل ہو رہی ہے. یہ بیماری 1912 میں ساؤتھ افریقہ میں آئی, اس کے بعد مڈل ایسٹ, یورپ, 2016 میں ٹرکی کے اندر, 2018-19 میں انڈیا کے اندر, ابھی جو ہے ریسنٹلی بنگلہ دیش, ایران کے اندر بھی اس کے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے, اور 2021 میں پاکستان میں آئی ہے. اس بیماری کا جو یہ اوور ویو تھا ایک چھوٹا سا وائرل بیماری ہے, اور یہ صرف اور صرف کاؤز کے اوپر افیکٹ کرتی ہے, صرف اور صرف گایوں کے اوپر. اس بیماری کا نہ بھینس کے اوپر کوئی افیکٹ ہے. ابھی تک ان 5 سے 6 مہینے میں کسی ایک بھی بھینس میں اس کا کیس رپورٹ نہیں ہوا. دوسرا یہ بتاتا چلوں کہ انسانوں میں افیکٹ تب کرے گی, سب سے پہلے تو جانوروں سے جانوروں کے اندر دوسرے جانوروں میں افیکٹ کر رہی ہے. اس کا سمپلی جواب ہے یہ, جب بیماری گائے سے بھینس میں نہیں لگ رہی, گائے سے کسی جو ہے وہ گوٹ میں, شیپ میں, اس طرح کے باقی جانوروں میں نہیں لگ رہی, تو انسان میں اس کا منتقل ہونے کے تو بالکل بھی چانسز نہیں ہیں. صحیح. اچھا چلیں, ہم یہاں پہ ہم ناظرین ایک چیز کو اور ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ پنجاب اور سندھ میں 2 الگ الگ معاملات چل رہے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں, گزشتہ روز میں نے ایک خبر دیکھی کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے کہ ٹیٹرا پیک ملک جو ہے وہ نقصان دہ کیونکہ اس میں کیمیکل یوز ہو رہا ہے. جبکہ سندھ میں ایک دوسری ہوا چل رہی ہے کہ فریش ملک یعنی کھلا دودھ استعمال نہ کیا جائے بیماریوں کی وجہ سے. تو عوام کرے تو کیا کرے؟ تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں, یہ مطلب فرق کیا ہے دونوں میں, یہ کھلا دودھ فریش ملک یا یہ ٹیٹرا پیک میں کیا فرق ہے, کیا چیز؟ سر میری نظر میں تو کوئی فرق نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیٹرا پیک میں ملک استعمال ہو رہا ہے وہ بھی انہی ڈیری فارمز کے تھرو, اسی یہ جو کھلی منڈی ہے, تازہ دودھ جسے جو ہے وہ کھلا دودھ کہا جاتا ہے, وہیں سے یہ ملک پرچیز ہو رہا ہے اور وہیں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. میں نے ریسنٹلی یہ آپ کی بات کی تائید کروں گا, میں نے ابھی یہ رپورٹ واقعے میں دیکھی, اور اس سے کیمیکلس ہیں بھی صحیح, جو سائیڈ ایفیکٹس جن کے بہت سارے ملتے بھی ہیں, اور ماضی میں ایسی رپورٹس بھی, ریسرچز بھی موجود ہیں. تو ایز سچ اس کا کوئی اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہے. اچھا ناظرین, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم یہاں پہ یہ بات بھی کرنا چاہیں گے,
پنجاب اور سندھ میں دو مختلف چیزیں چل رہی ہیں. پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے درخواست دائر کی عدالت میں کہ ٹیٹرا پیک میں کچھ کیمیکلز کا ایسا استعمال ہو رہا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. جبکہ سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں کی بیماری کو لے کے لوگوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ کھلا دودھ یا فریش ملک استعمال نہ کیا جائے. تو ہم بات کریں گے اسی معاملے پہ کہ بیسیکلی کھلا دودھ اور یہ ٹیٹرا پیک یہ فرق کیا ہے دونوں چیزوں کا. سر دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ جو ٹیٹرا پیک کمپنیز ہیں وہ جو ملک پرچیز کرتی ہیں وہ بھی یہی را ملک ہوتا ہے، اوپن مارکیٹ سے پرچیز کر کے اور اپنی پیکنگ کرتے ہیں. میجر جو ڈفرینس اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ملک بنایا جاتا ہے ٹیٹرا پیک کا، ان کو 160 سے 180 سینٹی گریڈ پہ UST پہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے اس کو جو ہے اس میں کچھ پریزرویٹو ڈالے جاتے ہیں، جس کی بیسس پہ یہ شاید جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں یہ بالکل اتھینٹک بھی ہے. کچھ کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، وہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں انسانوں کے اوپر، ہیومنس کے اوپر. تو یہ ایک میجر ڈفرینس ہے. دیکھیں را مٹیریل، اور اگر میں جو ہے اوپن کھلے دودھ کی بات کروں تو اس کے اوپر پوری دنیا میں ریسرچز اویلیبل ہیں. 1996 میں اور 2016 میں امریکہ کے اندر ایک ریسرچ کی گئی کھلے دودھ کے حوالے سے، کیونکہ پہلے وہاں پر اس حوالے سے کھلے دودھ پہ کام نہیں ہوتا تھا. اس ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ جو کھلا دودھ ہے اس کے ہیومن کے اوپر جو ہے اس کی امیونٹی کے اوپر بہت زبردست اور پازیٹیو امپیکٹس پائے گئے، جس کی وجہ سے وہاں کی 30 اسٹیٹس کے اندر الوینس ملی امریکہ کے اندر کہ آپ کھلا جو دودھ ہے اور تازہ جو دودھ ہے اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے. ہم بھی اسی کھلے دودھ پہ جو ہے وہ پلے بڑے ہیں. ابھی بھی اوپن مارکیٹ میں ہر جگہ پہ، گاؤں دیہات میں جائیں گے جس جگہ پہ آپ کو کھلا دودھ زیادہ ملے گا. تو سر میجر ڈفرینس اس کا یہی ہے. اور کھلے دودھ میں اس طرح کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اس کو 120 سینٹی گریڈ پہ ابالیں گے آرام سے جو ہے وہ اس کے جو جتنے بھی جمس ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ مختلف وقتوں میں انسانوں میں تو مختلف بیماریاں آتی رہتی ہیں، نئے نئے وائرس بھی آتے رہتے ہیں. جانوروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی میڈ کاؤ، کبھی برڈ فلو، کبھی کچھ. تو اب جو یہ صورتحال چل رہی ہے لمپی اسکن وائرس سے متعلق، تو کیا ضروری ہے، دیکھا ہے کہ کیا گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے کوئی اس کی ویکسین یا کوئی اس طرح کے پہلے سے کوئی میجرز ہونے چاہیے، یا کیا کہیں گے اس چیز کو؟ سر بالکل ہونے چاہیے. دنیا کی جتنی بھی آپ اسٹیٹس میں جائیں گے وہاں پر لوکل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، جو بڑے ادارے ہیں، جو اس محکمے کے جو ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اس انڈسٹری کو دیکھتے ہیں، وہاں پر ان چیزوں کے اوپر آلریڈی ریسرچز ہیں. لمپی اسکن ڈیزیز کی آپ نے بات کی، یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ 100 سال سے بیماری چل رہی ہے. تو اس کے حوالے سے پہلے ہی ہمیں تیار ہونا پڑتا کہ بھائی یہ بیماری شاید ہمارے یہاں بھی آؤٹ بریک آ سکتا ہے. اس کی ویکسینز کے اوپر ہمارے یہاں اتنی بڑی لیبارٹریز، 2 لیبارٹریز لاہور کے اندر، ادھر کراچی کے اندر جو ہے بڑا ادارہ ہے، ان کو پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے تھا. دوسرا، جب اس بیماری نے انڈیا، ایران اور بنگلہ دیش میں آؤٹ بریک کیا تو تب بھی جو ہے نا وہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے اور ایکٹیو ہونا چاہیے تھا کہ شاید یہ بیماری اب تو بہت قریب آ چکی ہے، یہاں پہ آؤٹ بریک آ سکتا تھا. جب یہ بیماری آئی پاکستان کے اندر اکتوبر میں، اس کے بعد جب گورنمنٹ کے آفیشل سے بات کی گئی نومبر میں، انہوں نے بتایا 4 مارچ پہ اس بیماری کو ڈکلیئر کیا گیا. اب ان سے جب آپ پوچھیں گے، ان کا جواب یہی آیا کہ سر نومبر میں ہم نے اس کے سیمپلس لیے اور ہم نے جو ہے وہ پنجاب میں بھیجے. پنجاب میں، لاہور میں 2 لیبارٹریز ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کے آفیشل سے کہ دنیا کے اندر ایسی کون سی لیبارٹریز ہیں، کون سے ایسے ادارے ہیں جو 5 مہینے کے بعد رپورٹ شائع کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لمپی اسکن ڈیزیز ہے. اس میں سب سے بڑا جو زیادہ اس وقت نقصان آ رہا ہے وہ میڈیسن کے تھرو آ رہا ہے، وہ جو ہے ویکسینز کے تھرو، فیومیگیشنز، اسپریز کے تھرو، وہ سارا فارمر کو آ رہا ہے. گورنمنٹ نے ابھی تک ایسی کون سی سبسڈی دی ہے فارمر کے لیے تاکہ وہ اس معاشی جو اس وقت اس کا نقصان ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے ایسے کون سے ٹولز کیے؟ ابھی تک کوئی نہیں کیا. یہ ذمہ داری، آپ کے سوال کا جواب اسی میں بھی ہے، یہ ذمہ داری اس وقت محکمہ لائف اسٹاک سندھ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی ویکسینز اویلیبل کروائیں. ابھی تک 95% جو ویکسینز فارمرز نے خود منگوائی ہیں اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے اور اپنے فارمز پہ یوٹیلائز کروا دی ہیں. لیکن الحمدللہ اس کے ریزلٹس بھی بہت زبردست آئے ہیں. ابھی جو ہے وہ میرے خیال میں غالباً 4 سے 5%، کیونکہ میں خود پریکٹیکلی فیلڈ وزٹ کرتا ہوں سپر ہائی وے، بھینس کالنی، وہاں پر 4 سے 5% جو ہے وہ کیسز ہیں وہ بھی کور ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ جانور اس کا 4 سے 14 دن کا انکیوبیشن پیریڈ ہے اور اسی کے دوران جو فارمر ہے اس کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، اس کو جو ہے امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ملٹی وٹامن چیزوں کے اوپر رکھ رہا ہے، تو وہ جانور ریکور ہو رہا ہے. اتنی ڈیڈلی بیماری نہیں ہے جتنی باقی اور بیماریاں ہیں. تو اس کی جو ہے مورٹلٹی ریشو وہ بھی 102% ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی KMC کے اوپر، گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. جب تک ویکسینس آپ نہیں منگواتے تب تک ایٹ لیسٹ اس کا جو ویکٹر ہے وہ ماسکیٹو ہے، مچھر ہے، یہ باقی فلائز وغیرہ ٹکس ہیں، ان کے لیے خدا را کوئی فیومیگیشنز، اسپریز کا تو خرچ کریں ایٹ لیسٹ آپ. ہر فارم، کیا یہ بھی خرچہ جو ہے ایک فارمر جو ہے وہ برداشت کرے؟ آلریڈی جو ہے وہ مارکیٹ میں وہ بہت ڈسٹرب ہے، تو یہ خرچے بھی فارمر کرے گا تو کیا بچے گا اس کے پاس؟ صحیح.
تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت فارمرز نے کافی حد تک ویکسینیشن کی بھی ہے، اور ابھی جتنی شروع سے آخر تک جو ہے وہ ہماری گفتگو ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سے، ہم چاہیں گے کہ اب جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی کھلے دودھ کے استعمال سے یا فریش ملک کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہے، تو ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو آج ہم ایک گلاس دودھ کا پیش کریں گے، اور تاکہ ایک چیز کلیئر ہو، ڈاکٹر صاحب کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا ہے آج۔ کیا بات ہے سر، یہ میں گھر جا کے مجھے نصیب ہوتا، آپ نے یہیں پہ جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا، قدرت کا انمول تحفہ ہے، جنت کا تحفہ ہے، تو بالکل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی اس کو پیوں گا۔ بہت زیادہ گرم، ہاں گرم گرم لگ رہا ہے مجھے، گرم ہے بالکل، بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ گرم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ثاقب خان صاحب سے، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ افواہیں ہیں، حقیقت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا جاری ہے، اور بھی چیزیں ہم نے ان سے ڈسکس کی، بہت اچھی گفتگو رہی۔ میرا تو صرف اتنا کہنا ہے اور اتنا ماننا ہے کہ دیکھیں، ہر چیز کا استعمال صحیح اور غلط دونوں ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی یا مختلف جو ہماری سورس آف انفارمیشن ہے، اس کا صحیح استعمال بھی ہو رہا ہے اور کہیں پہ غلط استعمال بھی کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے صرف اپیل ہی کر سکتے کہ خدا را سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کیا جائے، لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔